بستی تھی دنیا میں. حضور میں نے ایک بات سن لیں ایک منٹ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے شہد کی مکھی پر یہ وحی فرمائی تھی کہ تو أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا کہ پہاڑوں پر اپنا گھر بنا وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں پر اپنا گھر بنا وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جو یہ اونچی بیلیں لگانے کے لیے جو بناتے ہیں صنعتیں مختلف لکڑی کے سہارے بناتے ہیں ان پر بھی تو اپنا گھر بنا. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کچھ کھا اور اس کے بعد شہد کا ذکر آ جاتا ہے مضمون. اب یہ کتنی تفصیلی وہی نازل ہوئی ہے شہد کی مکھی پر جو انسان کی پیدائش سے بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے اور یہ کام کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی وحی کو تو کوئی محدود نہیں کر سکتا. اس کی شکلیں مختلف ہیں وحی کی. بعض وحی کی شکلیں القاء کے ذریعے ہوتی ہیں, بعض فطرت میں وحی کھود دیتی ہے نقش اور وہ انسان کو پتہ اس چیز کو پتہ نہیں لگتا کہ مجھے خدا نے کوئی خاص چیز دی ہے واضح طور پر, لیکن فطرت میں لکھا جاتا ہے وہ. تو اس کا جو پیغام ہے شہد کی مکھی کا یہ اس کے جینیٹک سیلز میں لکھا ہوا ہے اور اتنا گہرا لکھا گیا ہے, مستقل تفصیلی چارٹ اس کو ملا ہوا ہے کہ اس سے ادھر ہو نہیں سکتی ہے. تو خدا تعالیٰ نے جب زبان سکھائی تو اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو بلا کر اس کو زبان سکھائی گئی ہو اور اس کو کہو باقیوں کو سکھاؤ, بلکہ خدا کے فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے تصرف کے تابع انسان کو اس مضمون کی طرف مائل کرنا شروع کیا. ایک سے زیادہ انسانوں کو شروع کیا ہوگا اور رفتہ رفتہ اللہ کی ہدایت کے تابع یہ زبان پھیلی. یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ جس طرح انبیاء کو الہام ہوتی ہیں زبانیں اس طرح تفصیل سے کھلے لفظوں میں الہام جاری ہوا ہے. بعض کلمات خوابوں کے ذریعے دکھائے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ابتدائی انسانوں کو خواب میں خدا تعالیٰ نے بولنا سکھا دیا ہو, چند کلمات جاری ہوئے, پھر اس کے بعد باقی زبان جو ہے وہ رفتہ رفتہ خدا کی ہدایت کے مطابق ترقی کرنا شروع کر دی. حضور یہ سوال بنانے کے وقت میں نے مزید علماء سے بھی مشورہ لیا تھا تو یہ شہد کی مکھی کا بھی مسئلہ آیا تھا. تو اس میں یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ شہد کی مکھی پہلے پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ نہیں, یہ ہمارے مسئلہ یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا. اچھا نہیں بہت پہلے سے پیدا ہوئی. جی بس جزاک اللہ. حضور اگر دوسرا سوال کی اجازت ہو تو نہیں تو کسی اور نہیں کرنا. ٹھیک ہے. بنو امیہ نے اسلام میں بادشاہت رائج کی. حضور سے درخواست ہے کہ ہماری راہبری فرمائیں کہ کیا بنو امیہ کے بعد کسی شخص نے خواہ وہ خلیفہ کہلاتا ہو یا حاکم کسی رنگ میں خلافت راشدہ کے دور کا اعادہ کیا؟ خلافت راشدہ کی تعریف کیا ہے پہلے وہ بتائیں, پھر میں بتاؤں گا اعادہ کیا کہ نہیں. خلافت راشدہ کی تعریف حضور حضرت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء کا دور جو ہے حضرت علی تک, یہ خلافت راشدہ کہلاتا ہے. وہ ان کے بعد پھر اس کا اعادہ کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ دور کا اعادہ مطلب کہ ایسا ہی دور کس طرح اعادہ کر سکتا ہے جو خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی ہو اس خلافت کو کوئی جاری کس طرح کر سکتا ہے خود؟ روحانی رنگ میں حضور, یہ نہیں کہ وہی ان دا اسپرٹ, ان دا اسپرٹ آف دیٹ کر ہی نہیں سکتا کہ بندے کا اختیار ہی نہیں. جب تک نبوت نہ ہو خلافت نہیں ہو سکتی. اور خلافت نبوت کے بعد اگر وہ ٹوٹ جائے تو اللہ براہ راست کر سکتا ہے, بندے کا حق ہی کوئی نہیں خلیفہ بنانے کا. خلیفہ خدا بناتا ہے اور جب وہ نظام بنا دیتا ہے تو اس نظام کے ذریعے جو خلیفہ بنتا ہے وہ خدا کی طرف سے بنتا ہے. جب وہ ٹوٹ جائے, منقطع ہو جائے, تو دوبارہ پھر اس کو کسی بندے کا اختیار نہیں. جس طرح جان نکل جائے بندے کی تو دوبارہ کوئی ڈال ہی نہیں سکتا بیچ میں.
اللہ کا کام ہے روح پھونکنا. یہ تو حضور درست. اور آدم کو جب خلیفہ بنایا وہاں اس مضمون کو خدا نے کھول دیا کہ جب ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا تو اس میں پھر اپنی روح پھونکی تب وہ خلیفہ بنا ہے. اور جب تک روح نہیں پھونکی کسی کو حکم نہیں دیا اس کی اطاعت کا. اب پڑھ لیں قرآن کریم میں ہر جگہ جہاں ذکر آتا ہے اطاعت کے حکم سے پہلے روح پھونکنے کا ذکر آتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح نہ پھونکی جائے پہلا خلیفہ جو نبی کہلاتا ہے وہ بن ہی نہیں سکتا. اور جب تک روح نہ آئے اس سے آگے نسل نہیں چلتی. خلافت ایک روحانی نسل ہے نا جی. جس سے پہلے اللہ کی روح پھونکنے کا فعل ضروری ہے. جب وہ منقطع ہو جائے پھر جب تک دوبارہ خدا روح نہ پھونکے وہ خلافت جاری نہیں ہو سکتی. اسی لیے بادشاہت بنی ہے, خلیفہ ان معنوں میں نہیں آ سکا پھر. لیکن تمثیلاً آپ اگر پوچھتے ہیں تو پھر مجدد جتنے تھے وہ تمثیلی رنگ میں خلیفہ تھے. یعنی کچھ نہ کچھ خدا تعالیٰ کی نیابت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں جو کام کرتے تھے ان پر ذلی خلافت تھی, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. جی میرا سوال بڑا چھوٹا سا ہے. اسلام میں کہا جاتا ہے کہ 72 فرقے ہیں اور 73 فرقے, اور اس سے پہلے یہود اہل کتاب تھے, اسلام اس کے بعد آیا. کیا یہود میں بھی اتنے ہی فرقے ہیں؟ اور کیا یہ میں سمجھنے میں غلط ہوگا کہ اسلام میں اتنے فرقے صرف اجتہاد کی وجہ سے ہوئے؟ کون سی کمی تھی اسلام میں جس میں 73 فرقے ہے؟ اس میں تو بات واضح ہے بالکل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہود کے 72 فرقے ہو گئے. تو اس لیے یہ پوچھنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں کہ 72 ہیں یا نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو آمنا و صدقنا کہنا چاہیے. جہاں تک مسلمانوں کے فرقوں کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود بھی مسلمان بھی یہود کے مشابہ ہو جائیں گے. 72 فرقے ہوں گے اور ایک 73ویں جماعت ہوگی, اس کو ملا کر 73 بنیں گے. لیکن اس کو آپ نے 72 فرقوں میں شامل کرنے کی بجائے اسے الگ بیان فرمایا کہ 73ویں جماعت ہوگی اور وہ جنتی لوگ ہوں گے. اور ان کی جب پوچھا گیا ان کی تعریف کیا ہوگی, کس طرح پہچانے جائیں گے, تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرا اور میرے صحابہ کا حال ہے وہی حال ان لوگوں کا ہوگا. یہ ہے وہ حدیث. اس کی روشنی میں جو بحث اٹھتی ہے وہ یہ اٹھتی ہے کہ کیا مسلمانوں میں واقعتاً جماعت احمدیہ کے آنے سے پہلے 72 فرقے بن گئے تھے. یہ عموماً غیر جماعت علماء سوال اٹھاتے ہیں اور یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود کے 72 فرقے واقعتاً بن چکے تھے. اگر 72 کی بحث کو اٹھایا جائے تو پھر اس وقت یہ دونوں بحثیں اٹھیں گی. 72 سے مراد کیا ہے؟ اگر گن کے یہود کے 72 فرقے بیان دکھائے جا سکتے ہوں تو پھر یہ مطالبہ درست ہے کہ مسلمانوں کے بھی گن کے 72 فرقے دکھاؤ. اگر بالعموم کثرت کی طرف اشارہ ہے بکثرت فرقے اور یہود میں 72 فرقوں کی معین نشاندہی نہ ہو سکے تو پھر مسلمانوں غیر احمدی مسلمانوں کا یہ مطالبہ بھی جائز نہیں کہ ہمیں بھی ہمارے فرقے گن کے دکھاؤ. دوسرے یہ جو فرقوں والا مضمون ہے اس کے اوپر الملل